اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو چکا تو وعدہ عالیہ انکا میتہ بھی شک تمہیں انتقال فرمانا ہے، یعنی وصال ظہری کا وقت آ گیا۔ وصال ظہری سے متعلق 3 غیبی خبریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظہری سے متعلق پہلے ہی غیبی خبر دے دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ 11 ہجری ماہ صفر کے آخر میں جنت البقیع تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے دنیا کے خزانے عطا کیے گئے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنا اور جنت عطا کی گئی۔ پھر مجھے ان میں اور اپنے رب سے ملاقات اور جنت کا اختیار دیا گیا تو میں نے اللہ پاک کی ملاقات اور جنت کو اختیار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مریض وصال میں سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنے وصال کی خبر دی کہ اس مرض میں میرا وصال ظاہری ہو جائے گا۔ مرض وفات کی ابتدا مقام اور کل دورانیہ بیماری کی ابتدا اور کل ایام میں شدید اختلاف ہے۔ ماہ صفر کے آخری بدھ کے دن جو اس مہینے کا 30واں دن تھا، طبیعت علل ہوئی۔ معتمد قول کے مطابق بیماری کا آغاز ام المومنین حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ہوا۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا دورانیہ 13 دن تھا۔ نماز اور غلاموں سے حسن سلوک کی تلقین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وصال ظہری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمومی وصیت فرمائی وہ نماز کی ادائیگی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں خود 40 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔